پچھلے چند مہینوں میں جتنی اموات ہوئی ہیں اور تعزیت کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ تک اب پناہ مانگنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا، کیوں ہو رہا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ کووڈ سے بولیے یا اپنی طبعی موت بولیے، ہم نے اپنے بہت سارے بہت گریٹ انسانوں کو ہم نے کھویا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت و حیات مقدر کا کھیل ہے یارو، ہم چھپ گئے تو آپ سے ڈھونڈا نہ جائے گا۔ بے شک ہم ان کو جسمانی وجود میں نہیں ڈھونڈ سکتے، نہ ہی انہیں پا سکتے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جس کسی نے بھی شعر لکھا، میں اس شاعر سے کہوں گی کہ ڈھونڈا انہیں جاتا جو چھپ جاتے، یہ لوگ چھپے نہیں۔ ان کی انفرادیت، ان کی تحریریں، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کے جذبات، ان کے کیفیات، جو انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ذخیرہ کیا ہے، ہم اس کے ذریعے انہیں ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ ڈھونڈیں گے کیا؟ ان کو پائیں گے، ان کی تحریروں میں، ان کی یادوں میں، ان کی خدمات میں۔ جس نے جس کے لیے جو بھی چھوٹا سا کام کیا ہوگا، احسان کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ان کو بھول پائے گا۔ نہیں بھول سکتے ہم، کیونکہ یہاں پر کوئی رشتہ داری یا کوئی خونی رشتہ معنی نہیں رکھتا۔ اگر ایسے ہوتا تو جب سے دنیا بنی، جب سے لوگ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے روتے یا ان کے لیے غم مناتے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رویوں کی بنا پر، اپنی خدمات کی بنا پر، اپنی پرواہ کی بنا پر، اپنے اخلاق کی بنا پر کچھ ایسی گہری یادیں چھوڑ جاتے ہیں جن کے لیے وہ آنکھیں بھی روتی ہے جن کے آنسو نظر نہیں آتے ہیں۔ بے شک نہیں بھول سکتے ہم۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی کئی ہستیاں ہمارے درمیان میں ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو ہم فراموش کر دیتے ساری باتیں۔ اتنی لائبریریاں نہیں رہتی، اتنی تحریروں کے ذخیرے نہیں رہتے، اتنی کتابیں نہیں رہتی، خدمات میں جو ان کو جو پرائزز دیے گئے یا ان کو جو ایوارڈ دیے گئے وہ تاریخ یاد نہیں رکھتی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اور شاید ہمارے یہ رویے، یہ رشتے بنانا، رشتے نبھانا، ان کو سلیقوں سے نبھانا، دوسروں کی عزت کرنا، اس کو عزت دینا، اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی نہیں چاہتا، اس کے باوجود اس کو وہ سب ملتا جو وہ دوسروں کو دیتا۔ ہم ہمارے درمیان میں سے ان کے چلے جانے کے باوجود بھی انہیں وہی عزت دیں گے جو ان کی زندگی میں دیا کرتے تھے۔ دیں گے کیا؟ ہم احسان نہیں کریں گے، ہم کو دینا ہوگا، ہم دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں سے نہیں گئے۔ تلاوت سر کی بات اگر میں کروں تو میری ان سے بہت پرانی ملاقات ہے۔ میری بڑی بہن کے ساتھ انہوں نے بی ایڈ کیا تھا، اور افسر باجی چونکہ میری استاد رہ چکی، اس وجہ سے بھی میرا ان کا تعلق تھا۔ تو میں ان کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تلاوت سر آپ ہیں نا چھوٹے سر سید احمد خان ہیں۔ تو بولنے لگے کیوں میرے قد قامت کے حساب سے تم چھوٹے کہہ رہے ہو؟ کہ میں نے کہا نہیں، میں لفظ بدل دیتی، آپ جونیئر سر سید ہیں آپ۔ تو بہرحال وہ شخص بھی بہت ساری یادیں چھوڑ کر گیا۔ ماڈل ہائی اسکول کی سمینہ، میرے سے ان سے صرف 2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ ایک ملاقات کچھ غلط فہمی کی بنا پر تھوڑی تلخ تھی، لیکن دوسری ملاقات میں میری بھی غلط فہمی دور ہو گئی تھی، ان کی بھی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ عظما کا تعلق میرا فیاض سر کی وجہ سے رہا۔ فیاض چونکہ میرے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ہسبینڈ، وہ بھی بہت اچھی لڑکی رہی وہ بھی۔ اب اور اتنے طویل فہرست ہے یہ کہ ہم وہاں پر صرف اگر میں نام بھی لوں تو شاید یہاں پر یہ 5-7 منٹ بھی جو ہے تو میرے لیے کافی نہیں رہیں گے۔ کلیم الدین ہے، سلیم الدین ہے، اپنے شکیل صدیقی ہے۔ شکیل صدیقی کا یہ معاملہ رہا کہ ایک بار یونیورسٹی کے کام میں کسی سلسلے میں میری فائل میں ایک کوئی کاغذ کم تھا، اور اس کے بعد 2 دن چھٹیاں آ رہی تھی اور وہ آخری تاریخ تھی۔ تو کسی نے کہا کہ شکیل صدیقی وہ کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے واقعی 2-4 گھنٹے کے اندر میرا وہ کام کر کے دیا تھا۔ ایک ہی کام میرا ان سے رہا، لیکن شکیل صدیقی میرے ساتھ ہیں کیونکہ وہ میری نازک وقت تھا میرا وہ، اور ویسے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ تو کبھی بھی ہمارے درمیان میں سے نہیں جائیں گے۔ بس کیا کہنا ان لوگوں کا۔ اور ایک بات، جن رویوں کی بنا پر، جن اپنے اخلاقیات اور اپنی جن باتوں کی وجہ سے، جن تعلقات کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے درمیان میں ہیں، یہ باتیں کہیں نہ کہیں اسلامی تعلیمات سے جا کر جڑتی ہیں۔
جو اسلامی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ ظاہر ہے زندہ رہے گا، امر ہو جائے گا۔ اسی لیے میں بتانا یہ چاہ رہی کہ لوگ فنا اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ تعلیمات ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک سماج اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ایک خاندان اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ہماری رشتہ داریاں اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی اگر ان تعلیمات کو لے کر اپنی زندگی کے قدم اٹھاتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو یہ تعلیمات کہیں نہ کہیں آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان تعلیمات کا منبع کہلائے، انہی کی دی ہوئی روشنی میں یہ کہیں نہ کہیں اسی کے گرد یہ لوگ جو ہے تو گردش کرتے، اس لیے امر ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود بھی شاید ان لوگوں کے لیے وہ جذبہ یا وہ جذبات نہیں نکال سکی باہر جس کے یہ مرحومین حقدار ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، ان کے خاندان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اللہ کرے۔ اور دوسری بات معلوم نہیں ہے اس درمیان میں، کووڈ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، یہ مرحومین کے ساتھ کیا کچھ آخرت میں اچھا ہونے والا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا۔ تو یہ اچھے لوگ یہاں پر بھی اچھے رہے، اپنی اچھائیوں سے ہمارے درمیان میں بھی موجود ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا مقام عطا کر دیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ بس اتنا کہہ کر میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کے کارناموں کا یا ان کے اخلاق کا یا ان کے رویوں کا حق ادا کیا، یا نہیں کیا ہوگا تو وہ معافی ان سے آخرت میں مانگ لوں گی۔